مانو گے تو محبت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ مختلف جگہوں کے لوگ، مختلف خاندانوں کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ ایک جماعت میں جمع ہو گئے، سب مل کر کے امیر کی مان رہے ہیں، تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ چلہ پورا ہو گیا، گھروں کو واپس جا رہے ہیں، روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ سگے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی جو آپس کے ساتھیوں میں محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ محبت امیر کی بات ماننے سے آئی، آپس کا جوڑ اس سے پیدا ہوا۔ تو جماعت میں نکل کے ایک کام کیا ہوا کہ امیر کی مان کر چلے۔ دوسرا کام جماعت میں کیا کیا؟ بولو بھائی، جو آدمی جماعت میں نکلتا ہے تو کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں۔ 24 گھنٹے کہاں گزارے؟ مسجد میں۔ 24 گھنٹے کہاں گزارے؟ مسجد میں۔ 24 گھنٹے 40 دن، 24 گھنٹے 4 مہینے کہاں رہے؟ مسجد میں۔ ایک کام پورے 4 مہینے میں یہ کیا کہ امیر کی مانی، دوسرا کام یہ کیا کہ مسجد میں رہے، تیسرا کام یہ ہوا کہ 24 گھنٹے مسجد میں رہ کر کے خالی نہیں رہے، اپنے آپ کو عمل کے ساتھ لگا کے رکھا۔ تیسرا کام، خالی نہیں رہے، مسجد میں خالی نہیں رہے، کیسے رہے؟ عمل کے ساتھ رہے۔ صبح سے لے کے شام تک کبھی دعوت میں، کبھی تعلیم میں، کبھی ذکر عبادت میں، کبھی خدمت میں، ان اعمال کے ساتھ رہے۔ 3 کام یہ کیے ہیں اللہ کے راستے میں جو ہوتے ہیں بنیادی: امیر کی بات مان کر چلنا، مسجد کے ماحول میں رہنا، اور اعمال دعوت کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، اعمال دعوت میں مشغول رہنا۔ اب بھائی دوستوں مجھے کو بتاؤ، جب آپ واپس جاؤ گے تو واپس جا کے ان سارے کاموں میں لگو گے یا چھوڑو گے؟ لگو گے۔ جس طرح جماعت میں نکل کے امیر کی بات مانی، اس طرح مقام پہ بھی بات مان کے چلو گے؟ کس کی مانو گے؟ کہیں امیر ہے کہیں نہیں ہے، کہیں امیر ہے اور کہیں نہیں ہے۔ جہاں امیر ہے وہاں امیر کی بات مان کر چلو، امیر سے جڑ کر چلو۔ جہاں امیر صاحب نہیں ہے وہاں مشورہ ہے تو مشورے سے جڑ کے چلو، مشورے سے جڑ کے چلو۔ اپنی نہیں چلانی، اپنی نہیں چلانی، جڑ کر چلو، مشورے والوں کی بات مان کر چلو۔ بھائی دوستو بزرگو، شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کی دشمنی دعوت کے کام سے ہے۔ اس کی دشمنی کس سے ہے؟ دعوت کے کام سے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے تیار مت کرو۔ دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے تیار، اگر تم دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے تیار کرو گے تو تم تو میرا کام بگاڑ دو گے۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے اپنی عمر لے کے آیا ہوں اس لیے کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر جا کر بیٹھوں گا اور انہیں وہاں سے لوٹاؤں گا، وہاں سے ان کو لوٹاؤں گا۔ جس کام کے لیے میں نے اللہ پاک سے عمر مانگی ہے تم میرے کام کو برباد کر رہے ہو۔ تم جا کر کے لوگوں کو نماز کے لیے لا رہے ہو، میں نماز سے روکنے میں لگا ہوا ہوں، تم نماز کے لیے لوگوں کو پکڑ کے لا رہے ہو۔ اس لیے وہ دعوت کا کام کرنے والے سے دشمنی کرے گا۔ اس کی دشمنی کس سے نہیں ہے؟ سب سے زیادہ دعوت کا کام کرنے والے۔ وہ کہتا، وہ اس میں تو مطمئن ہو جائے گا کہ تم عبادت کرو، لیکن اس پہ دشمنی کرے گا کہ تم دوسرے لوگوں کو نماز کے لیے تیار کرو، یہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان چاہے گا کوئی آدمی دعوت کا کام نہ کرے۔ اس لیے کام کرنے والے کو دعوت کے کام سے روکنے کے لیے، کام کرنے والے کو دعوت کے کام سے کاٹنے کے لیے شیطان اس پر جو ہتھیار استعمال کرے گا وہ ہتھیار ہوگا کہ اسے مشورے سے روکے گا۔ کہاں سے روکے گا؟ کہاں سے روکے گا؟ اچھی طرح سمجھے نا۔ جو آدمی مشورے سے جڑا وہ کام سے جڑا، جو مشورے سے کٹا وہ کام سے کٹا۔ جو آدمی مشورے سے جڑا وہ کام سے جڑا، جو مشورے سے کٹا وہ کام سے کٹا۔ تو کام کرنے والے کو کام سے کاٹنے کے لیے شیطان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ ہے کام کرنے والے کو مشورے سے روکنا۔ کیا کہے گا؟ یوں کہے گا، کام کرنے والے کو سمجھائے گا کام بہت اچھا ہے، کام میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جو مشورے والے ذمہ دار لوگ ہیں ان میں کمی بہت ہے، ان میں کمی بہت ہے۔ مشورے سے روکنے کے لیے شیطان کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ شیطان کے پاس ہتھیار ہے مشورے سے روکنے کے لیے کہ کام کرنے والے کو مشورے سے کاٹنے کے لیے
مشورے میں ذمہ داروں کی کمی دکھائے گا. کام بہت اچھا ہے، ذمہ دار ٹھیک نہیں ہے، ذمہ دار ٹھیک نہیں ہے.